بلند سے بلند تر صلوات۔ خواتین و حضرات، کیونکہ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ جتنے میں نے اسماء کرامی پڑھے ہیں بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، سید قلب عباس نقوی کے ان کے لیے، اور ہمارے شاعر آل عمران نقوی صاحب کے لیے، اور اس خاندان کے جتنے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے جن کے لیے کوئی دست دعا بلند کرنے والا نہیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ یہاں پہ پلیز مہربانی کریں۔ اچھا فضیلت کربلا کی تو ممکن ہے کعبے میں تیری حد نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات محمد سے پاک اور ذکر پاک کے سب میں تم سامنے سورہ نمبر کا بقرہ کی آیت پہلے آیت وزیدہ تھا بالکل پہلے سے ایک مکمل قانون ہے جنہا خالق کائنات ہے۔ اس آیت وزیدہ کی ابتدا شرط ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خالق فرماتے ہیں اللہ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جس قابل وہ نفس نہیں ہے۔ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس قابل وہ نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا نفس کسی ایک نفس کو بھی الا وسعہا، مگر اس کی وسعت نہیں ہوتا۔ تو سارے عربی لفظ تقریباً مسامل ہے لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے نفس، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو اللہ تکلیف نہیں دیتا الا وسعہا، سوائے اس کے جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے، سوائے اس کے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے مذہب اہل بیت اللہ کو عادل کراتے ہیں۔ قرآن بھی احاد کرتا اللہ رائی کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر اتنا بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ یہ تداج میں کو رہتا ہوں چل رہا ہوں محسوس نہ فرمانا یا فجر میں میرے اللہ نے اٹھو، اگر اس اٹھن کے قابل نہ ہوتے تو اللہ سامنے نہیں سے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، لیکن وہ اپنے آپ کو بوجھ نہ سمجھے کہ اللہ بلا وجہ بوجھ پاتے ہیں۔ اللہ تو جہاں نہیں اٹھ سکتا اللہ نہیں اٹھانا چاہتا، اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ کسی بھی نہیں بوجھ۔ یہ پانچ نمازاں آ کے سارے تھے نہیں، ایک بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ اللہ وسعت تو زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں۔ قرآن کی ساتھ اگر 10 مہینے 11 مہینے تو بعد ایک مہینہ حکم دیتا ہے کہ میری حکم کے مطابق کھاؤ پیو باقی پابندی کوئی 11 مہینہ، ایک مہینہ تو ساں اینے پہلے کھانا ہے اینے پہلے نہیں کھانا ہے،
کہ میرا خیال ہے اسی کہ باہر چوکی سکنے ہیں اللہ سامنے اگر جنگا فوت ہو جانا ہوگا روزے نہ تو پھر اللہ نہیں سی اس واسطے اللہ پاک نے اگر کسی کو جان کا خطرہ ہوئے تو روزہ واجب نہیں، اگر کسی کو جان چلی جان کا خطرہ ہوئے تو وہ دیتے روزہ واجب نہیں۔ دوسرا خالق نے ہر بندے بس واجب نہیں کیا روزہ، یا جو الذین آمنوا کہہ کے اللہ فرمایا کہ یہ بوجھ بے ایمانہ سے نہیں رکھنا، یہ بوجھ صرف ایمان والے اٹھا سکتے، ایمان والے اٹھا سکتے، مجھے ڈرتے روزہ نہیں رکھتے، وہ ایمان کی تھوڑی کمزوری ہے، مارتا نہیں بنتا مارتا تو نہیں سکتی۔ عید والے دن کو جنازے 15 بھی جانے دیکھ رہے روزے رکھ کے بندے مارتے، حالانکہ جب بندہ روزہ دار مرنے لگ جائے اللہ فرماتا افطار کر، اگر ایسا ہو گیا تو افطار کر، بیمار تو روزہ نہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ کسی جان سے وہ دی وسعت کو زیادہ بہت شکریہ مولا تعالیٰ جیسا خیر ہے۔ اللہ غریب تے زکات واجب نہیں کرتا، زکات وہ دے میرا صاحب نصاب، اور اللہ مسکین بندے تھے، غریب آدمی تھے، مجبور تھے، تھوڑے پیسے والے بندے تھے، حاجی بھی واجب نہیں کرتا، نہیں کرتا اس واسطے کہ اللہ کسی وسعت کو زیادہ کسی بندے سے بوجھ نہیں کرتا۔ ایسے سوچنا نہیں کہتے جہاں اللہ غریب تے زکات واجب نہیں کرتا کہ مسکین تے حاجی واجب نہیں کرتا، وہ ضعف ایمان تے ولایت واجب کیسے اگر ایمان بےمان بنو بےمان روزے کی ٹینشن مجھے تو واجب ہی نہیں، بےمان سے روزے کی ٹینشن مجھے تو واجب ہی نہیں، کہ مشرک نماز کی ٹینشن مشرک نماز واجب ہی نہیں، مشرک نماز کی ٹینشن مجھے تو واجب ہی نہیں، اور بےمان روزے کی ٹینشن وہ تو واجب ہی نہیں، ایمان ہی اکمل نہیں، انہوں ولایت کی ٹینشن۔ میرے عزیزوں ولایت بھی ہر بندے پہ واجب نہیں، میں انہیں اس کا بیان کرتے رکھوں گے۔ اللہ نے جنہیں شہید امت تے رکھی ہے کہ بتا وہ امت اس قابل ہے کہ اللہ نے انہیں واجب کرا دے، کئی شہر ایسی ہیں جنہیں امت تے واجب نہیں، نبی تے واجب نہیں، تہجد کی نماز امت تے واجب نہیں، تہجد کی نماز امت تے واجب نہیں، جی نہیں واجب ہوتے تو بولو نا سارے ناتے کوئی چلو جی واج کرے وہ اگر بندہ چوکی کرے تو جی سارے جو واجب بھی نہیں ہوتے تو کھل کے بولو، جی نماز ہے نا جی تہجد کی وہ سارے جیسے جو واجب نہیں، ویسے پڑھ لیے تو بہت سواب، اگر اسی پڑھیے تو بہت زیادہ سواب ہے، واجب حق نہیں، واجب حرکت تو اسی نماز ہے، یہ جو تہجد کی نماز ہے وہ متعلق خالق فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ جو نافلہ نماز ہے تہجد والی، اے میرے حبیب یہ رات والی نماز ہم نے تم پہ رکھی ہے، کسی اور پہ واجب نہیں ہے، یہ پیغمبر اعظم پہ واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات والی تہجد کا دور ہے ساڑھے کیسے نہیں سر اجڑے دنے نہیں پڑھتے، مطلب گالو پکی ہے کہ اللہ کسی جان پر کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ مطلب ہے اللہ جتنا بوجھ بنتا ہے اس کے مطابق نصاب کے مطابق امتحان نہیں کرتا۔ اگر تہجد کی نماز میرے نبی کا واجب ہے تو اگلی گل پھر کمال ہے، جی وہ واجبات الگ ہے نا تو وہ کمالات بھی تو الگ ہونے چاہیے، بہت شکریہ، جسے واجبات الگ نے وہ کمالات بھی تو الگ ہوں گے، جتنے جتنا اللہ نے پیغمبر کے تہجد کو واجب کرا دیتا ہے وہ نال ارشاد فرمایا میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرے رب کو بڑی جلدی ہے کہ تجھے مقام محمود پر پہنچا، تیرے رب کو بھی جلدی ہے کہ تجھے مقام محمود پہ پہنچا دے۔ یہ مطلب ہے جتنا واجب سخت ہوتا ہے اتنا مقام بلند ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کبھی سوال کی بہت شکریہ، بڑا دکھایا جس پہ کوئی چیز واجب کرتا ہے، اگر واجب
سختی ہے تو پھر کمال میں بھی بلندی ہوگی. جے سارے تے تہجد واجب نہیں تے مقام محمود جو کہ بھی تے نہیں تے جو کہ اللہ فضل جاتے ہیں. اللہ کسی بندے تے وزن اللہ پاندا جننے ہو جوگا ہوئے. یہ مطلب اسی انہیں جوگے نہیں سا تاکہ سارے تے واجب نہیں جڑا انہیں جوگا سی. جے اسی تہجد جو کہ نہیں نا تے مقام محمود جو کہ نہیں. میں تو پھر خدا کی قسم جڑے واجبات میرے پیغمبر کے نام رکھے نہیں. میں دوسرا لفظ بول رہا ہوں جتنا بوجھ وسعت کے مطابق اللہ نے میرے نبی کی ذات کے رکھے میں خود ان کا نبی. جتنے ذمہ داریاں جتنی ذمہ داری میرے پیغمبر کے اللہ نے رکھی ہے باقی کسی نبی کے نہیں ذمہ داری نہیں. کائنات کا سب تو بڑا ذمہ دار نہیں انہوں مقام محمود تے پہنچائے. اگر حضور تے یہ مشقت آئی تے مقام محمود بھی تھا حضور نو ملے ہیں. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا اتنی پاکیزہ جگہ میں کھڑے ہو کے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کے پچھلے نبی بھی کو 4 بندے پچھواڑے ہوئے تو میرے نبی کو صرف میرا نبی صرف میرا نبی باہر سے مقام محمود. یہ مطلب ہے جن کو جوگا ہوئے اللہ ہوتے تھے انہیں بدل کر دے. اور مقام محمود کو ذرا دیکھو کہ کس منظر کا نام مقام محمود ہے. پیغمبر اٹھے کھڑے ہوتے بندے کی شفاعت کرنے حالانکہ جتنا رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے نا ادھر رعایت نہیں ہوتی. زیادہ رعایت پیپر میں ہوتی ہے. پیپر ہو رہے ہیں چلو 1 نمبر بدلا دیتا جڑا نمبر دے رہے ہیں جڑا مارکنگ کر رہے ہیں 1 دے رہے 2 دے رہے وہ باعث تیار ہے. اس طرح لگ دیا ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ سر جی یہ ناگزیر کا کی مطلب ہے تو ممکن ہے وہ رعایت کرتے ہیں ترس کرتے آ کے بیٹا ناگزیر ضروری مت اگر وہ سمجھ آؤں گی ہو تو ہو سکتا جملہ بھی دیکھ لیں. امتحانوں میں مارکنگ میں ری چیکنگ شکریہ واٹا واٹا چھوٹا موٹا ہو سکتا جب تو رزلٹ بڑھ کے چلا گیا اس کو بعد مطلب تسی لیٹ ہو گیا رزلٹ بڑھ گیا نمبر لگ گیا دستخط ہو گئے جڑا بڑھیا رزلٹ بدل دے رہے انہوں محمد رسول شکریہ بڑھیا رزلٹ اور پوری ذمہ داری نرس کریں جتنے آنکھوں کی کیا گیا ایسے نہیں کہا کہ کنڈی نو ہاتھ پوانا میرا میں ایڈا اعتماد ہے میں اتھے بھی کھلو کے کہہ سکتا جدی میرا نبی شفاعت کرے گا فرشتیاں کو حقوق ہی کوئی نہیں کو نامہ اعمال چاہے. اتنی بڑی اتھارٹی کا نام اتنی بڑی اتھارٹی کا نام پیغمبر اسلام. یہ مطلب اتنی بڑی اتھارٹی ذمہ داری کی وجہ تو نہیں اتنی بڑی ذمہ داری حضور کی. یہ مطلب ہے جیڑا بوجھ میرے نبی تے نہ رکھے تو کسی پیغمبر تے بھی نہیں رکھے کیونکہ اللہ وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. اپنے انسان کو ویخ کے گل کرنی چاہیے. جیڑا بچہ چوتھی ہی پڑھتا ہوئے تے BA دے نصاب کی کتاب رکھ کے بیٹھا ہوئے سمجھو فراڈ پہ ایویں پہ کر دو دے رقم نہیں یہ وہ دے اللہ کام نہیں وہ دے حق اپنا نصاب پڑھے. بندے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں کتنا اجنبی عقائد پہ چلے پہ اور
کی عقیدہ ہے تو میرا کی عقیدہ ہے تو تیرا کی عقیدہ ہے. اتنا فکر بندے کو اپنے عقیدے کا نہیں. فکر کسی کے عقیدے کا اور اتنا فکر اپنی نماز کی نہیں. جتنی فکر کسی کی نماز کی. میں تمہیں ایک گل دسا, مہربانی کرنی ہے اپنے نصاب وچ رہو. اللہ جو وسعت کو زیادہ بوجھ نہیں پانا. تمہیں مہربانی کر اپنے نصاب وچ رہو. چلو یہ کر لو. بڑی چیز آتی ہے, بندے لے لے کرتے ہیں قربانی, بکرے دیتے ہیں. ایک گاؤں 7 بندے رہتے ہیں جی, اونٹ وچ بھی کنے بندے رہتے ہیں. شام کو اپنے اپنے دابڑے لے کے آئے ہوتے ہیں, جنہیں پیسے دیتے ہیں انہیں سالن میں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تیرا دن یہ سنت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم نے کنے بندے لڑائے سن. اپنے بچے کی والدہ کو نہیں کچھ پہن دیتا, صرف اپنے بیٹے نے گل کی کہ میں نے خواب آیا. وہ بھی کمال کے انصاف کا انسان سے اتوں والے انصاف کا ہوتا نا کوئی, تو انہوں پیو کے ہاتھی خواب آیا میں تین گولی مار دیتی. تو وہ آتا ابا جی اج تک کھانے ہی نہیں ہوتے کرتے کی منڈا جا کے اما دس دینا کہ ابھی ابا تین خواب آیا میں تین گولی مار دیتی. اما جب آخر سی تھکا آیا تو کوئی ہاتھ اٹھا سکتا آ گیا ہو سکتا پتر تو ہونے کا واقع بنے گا. میرے 30 سال ہوئے, میں پرانا جان نہیں یہ بڑے چیر کا دل کرتا سارے ٹبر گولی مارا. وہ بھی تو بیٹے ہی سی جس آخیا ساتا کی دونی ان شاء اللہ ہو میرا صابری. تو چھری پہ تو مجھے صابر ہو میں سے پائے گا. میرا مطلب تیرے بچوں کا نصاب اور ہے درود والوں کے بیٹوں کا نصاب. بچیاں کا نصاب اور درود والے کی اولاد کا نصاب اور. حضرت اسماعیل نے فرمایا سوا کرتے تین خار نہیں آیا بابا تین امر ہوئے. کنے بندے لڑائے میں ایک بھی نہ ڈبا پاڑیا سی. حضرت ابراہیم نے رکھا سی پال کے دیتا نہیں گھروں کٹ کے کھڑے ہیں. جب حضرت ابراہیم کے دہلی میں مسجد نہیں تھی ڈبا ہونے, حضرت اسماعیل کا علم ہے جس کی ڈبا ہونے. دعا باپ بیٹے تک کوئی علم نہیں تھی. میں بیانا دعا نبیاں کے ذہن میں بھی نہیں سی دعا ہونے اور علم بھی نہیں سی دعا ہونے. یاد تھوڑی ہو گئی یا بہت جن پکی گل میں کرنی. اگر رائی کے برابر شک بھی پڑ جاتا کہ شاید تمبا آ جائے تو پھر امتحان کیسا, نمبر کیسے رکھے. اللہ اس نے پورا کر دیا جو ہم نے کہا تھا پورا کر دیا. 133 نمبر لے کے ابراہیم پاس نہیں ہوئے. یہ بھی نہیں 100/100. یہ ترجمہ علامہ علی نقی صاحب نے لکھنوی نے کی 100/100 100%. ایک نمبر حضرت ابراہیم کا نہیں کٹیا. ایک نہ کٹے تو پھر امامت ملتی. ایک نمبر ریڑھ کھڑ کے پاس ہونا ہو رہے اور ریڑھ کھڑ کے کام نہیں. آج جنیا بندیاں بی اے کی کیا بلواتے ہیں 8ویں بچہ پڑھتا ہے تو انگریزی پڑھاتے وہ آدھا میں نہیں پڑھا. وہ جنہا 8ویں پڑھا نہیں تھا انہیں ٹکا کے بی اے کیتا. جنہا آپ بچارا ریڑھ کھڑ کے تریکن پڑھتا ہے تو دوبارہ امتحانے کے پاس ہوتا میں کہ کتاباں بھی ساڑھ چھڑیاں آنے کے ہوتا ہے پاس. اللہ کو جیو نہ پڑھتا ہے. سانو آدھا لے لو تو دے لو. کانچ 7 رڑ دو وہ کہ جنہیں رڑ سکتے رڑ دو. ایک فتوا آیا بکرے میں بھی بندے رڑ سکتے ہیں غریب. بکرے میں بھی اگر برا باہر رڑنا چاہتے تو اس میں رڑ کے دے سکتے ہیں. میں کیا اللہ ان پتر آن رہے تو سانو ایک جان 7 پا دیتا نہیں. فرمایا اپنے نصاب میں رہو. مولا بھائی تعلق جزائے خیر سب تھا جناب اپنے نصاب میں رہو. ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بڑا غفار ہے. تھوڑا موضوع سنتے بوجھ نہیں ڈالتے. جناب کے علم بچے
کہ حضرت ابراہیم ذہن کی بھی نہیں سی دنبا آئے گا، اسماعیل نے ذہن کی نہیں اٹھتا اتار کے اسماعیل نے دور رکھیا کیوں چھٹا خون کی اٹھتے نہ بہ جائیں کہ اماں خون نہ بہ کرے عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ ترجمے نہ سنو تو سر مولا ماں کرو جہاں بندے نگاہ بھی نہیں سنتے عید دن سوڑ پہ ہی ہوتی ہے، کئی بندے ایک ہی نماز پڑھتے ہیں صرف عید کی ادھر بھی آتے ہیں اور شہری مکا قربانی کرے تو بندے کن چھڑے تیرے قابو آ گئے کسی میں عید الاضحیٰ تھا دوسرا خطبہ صرف ترجمے نہ سننا حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا ادھر ہونا پھیری متے اکھاں مل جان شفقت پدری حائل ہو جائے جیسے جان سی نہ کام ہو جائے میرا کتا اتھے رکھی سٹ خون دی نہ پڑے میری شفیق ماں دیکھے گی تو پریشان نہ ہو جائے یہ تو مطلب پورا یقین سی نا مینو پھرنی ہے مولا پہ جان دے پورا یقین نہ رکھی آج رکھی اللہ فرماتا تنتہو للجبین بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا پیشانی تھلے رکھی ادھر نہیں پیشانی تھلے رکھی ادھر لٹا دیا چھری رکھی ادھر جمیں چھری رکھی انادہ الہ ان یا ابراہیم تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی کہنے میں آواز دی دیجئے فرمایا بس بس جب دونوں مان گئے تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم کا صدقتا ہوا تو نے تو خواب کو صداقت میں بدل دیا خواب تو خواب ہوتے ہیں لیکن تو نے خواب کو صداقت دے دی یہ ہوائی کا بلا اٹھتے یہ کھولی ہوئی ازمائش کی اکھا گھوڑیاں دنبا زندہ اسماعیل زندہ جنہا چھوڑی رکھا لگیا پریشان نہیں سی ہوئی اور بیٹے نے زندہ رہ کے پریشان ہو گیا کہنے لگے خالقہ میں تیری عزت اور جلال کا واسطہ ہے میری نیت تے کوئی عیب نہیں تھی بیٹے کی نیت تے کوئی عیب نہیں ہے ہمارا نہیں میری نیت 100/100 بیٹے کی نیت 100/100 تو فرمایا پڑھے گی بچیا کیوں فرمایا یہ تو ایک امتحان تھا بچہ تھا ہو گیا بچے میں سوا ہمیں کوشچن پیپر تھا آنسر شیٹ کی بات نہیں بات کوشچن پیپر پر تو نے خواب میں سوا کر دیا تھا یا کر رہا تھا فرمایا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے سوا کرتا ہوں ہوا تو نہیں تھا اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ میں تجھے بیٹا سوا کر رہا ہوں یا کرتا ہوں ہوا تو نہیں تھا فرمایا نہیں تمہیں جتنا سوال تھا جواب آ گیا فرمایا میری نیت اس کا بھی پتہ نہیں بیٹے کی نیت فرمایا نہیں فرمایا نمبر کی میں لائے نہیں فرمایا 100/100 ایک نمبر تیرا کٹ نہیں ہوا اکھا بند کروں گا فرمایا کوئی نمبر نہیں کٹیا میں پیر بند گا فرمایا کوئی نمبر نہیں کٹیا میں ہم پیروں کے نہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں ہم پٹیوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں جب تو نے بیٹے ہی کی نیت کی تھی وہاں نمبر کیوں کاٹیں گے 100 لگ گئی مبارک کی امامت مل گیا فرمایا ایک غلطی سمجھنا چاہنا سمجھنے واسطے جبریل نے بھیجا کچھ نہیں سمجھنا چاہنا بھی بچیا کیا آوازیں وفادار نہ ہوں پیسے بھیجنا نہیں ہے ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے بڑی قربانی کے بڑی قربانی کے بدلے ہمیں ہاں اس سے بڑی ہمیں ساری محنت پوری ہے تو آگے میں یہ قربانی بدل کے عظمت کی نبتی وہ عظیم کام ہے فرمایا تو پریشان نہ ہو میں پنجابی پڑھ لگا تیری پاک دا شملہ اتھے ہی رہے گا سبحان اللہ بھائی مولا تو مجھے ذرا ہے تو ابراہیم علیہ السلام تیری پاک دا شملہ اتھے ہی رہے گا تیری عزت و کرامت تے بزرگی اتھے ہی رہے گا کیوں بتائے کیا علیہ فی الآخرین یہ کام تیرے ہی آخر والے کریں گے سبحان اللہ یہ کام تیرے ہی آخر
کتنے کیتا چلو ٹھیک ہے تھوڑی محبت ہے سارے نال تے میں محبت کی سنو علامہ اقبال نے فرمایا سی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جس کی ابتدا اسماعیل نے کی تھی اس کی انتہا کا نام حسین ہے یہ مطلب اس کہانی کے الف کا نام ابراہیم ہے یہ نام مصطفیٰ ہے یہ کہانی شروع ہوئی ہے اسماعیل کی قربانی کو مکی ہے شبیر کی قربانی کو سے پڑھو اللہ اللہ پائے بسم اللہ پڑھر ہمان ذبح عظیم آمد پسر فرماتے کیا باپ اور بیٹے ہیں ایک علی اور ایک حسین ہے باپ بیٹے کا نقطہ ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر یہ مطلب ایک کہانی شروع کتوں ہوئی ابراہیم جو دی آنکھ مکی کتنے یارا مصطفیٰ کا مصطفیٰ دی آنکھ ہے ہر کھاؤ لینا میں کچھ نہ خالدہ اتھوں روک کے قربانی اتھوں تک کیوں آندی ہے فرمایا ایک بار چلے نا تینوں کئی باری دسیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ راضیانہ ہو رہا ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے پنجابی کرنا تو پھر تھوڑا جا ادب چو نکل جاتی ہے پنجابی یہ بھی ہے کہ اسی کسی کا امتحان اونا نہیں ہے جن نے جو کہ ہوں میں جو کہ ترجمہ کرنا تھا فرمایا تو ابراہیم نو اوتھے ہی رہن دے جن نے جو کا مصطفیٰ ہے نا انہیں جو کا کوئی نہیں راضی ہو گیا مولا تعالیٰ جیسے مصطفیٰ دیا انہیں امتحانہ جو کا اور کوئی بھی نہیں وہ صرف مصطفیٰ کے مصطفیٰ دیا ہے انہوں نے جو دیکھو تو میں اللہ جملہ تھا یہ مطلب ہے ابراہیم کا نصاب پوری دنیا کے نصاب سے بلند تھا لیکن اللہ نے اس قربانی کو منطبق یہاں کر کے میرے نبی پر لا کے بتایا کہ ابراہیم کا نصاب جتنا بھی بلند ہے محمد کے نصاب سے نہیں ہے کیا بات ہے مورا بھی بڑھ جگہ خیر کا فرمائے تو آج کے میں نئی سے کا جملہ تھوڑے سامنے عرض کر رہا ہوں اور جس مصطفیٰ کا نصاب تیرے نصاب سے نہیں ملتا جس نبی کا نصاب کوئی عام انسان جس میں اپنے لوگ آ دینا کسی کو سن لگے اور جس پیغمبر کا نصاب نہیں جس کے نصاب سے خلیل کا نصاب نہیں ملتا کیا بات ہے جس کے نصاب سے خلیل کا نصاب نہیں ملتا ہمارا نصاب اس کے نصاب سے کیسے ملے گا اور جس پیغمبر سے ہم جیسوں کا نصاب نہیں ملتا ہمارے معاملات اس کے معاملات سے کیسے ملتا نہیں بندے ہر روز فضول پیسے کرتے ہیں کہ آل محمد نازل ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں بندے ہتھی پہ گئے ہیں بندے کراچی لڑتے ہیں بندے برادریاں سے لڑتے ہیں پر آپ بہار میں لڑتے ہیں ہوتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے یہ اللہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تو دماغ خراب ہے انہوں کے والدین بھی موجود تھے اللہ نہ اللہ ہوتے ہیں دونوں کو بات کر رہا ہوں دونوں بھائیوں سے دونوں بھائیوں پیدائش اور نزول پہ بحث کرنے والوں تمہارا یہ تیسرا بھائی تمہیں قرآن کا واسطہ دے رہا ہے جو تم بحث کر رہے ہو نا یہ ہمارے نظام کی ہے
जाओ या कुरान पढ़ने के लिए जेड़ा बंदा फुहारे थले खलो गया नहाने वास्ते इनकी उत्तों की पानी लंघ गया धुनी के बिच बंदा हथ ना फेरे वो मसीता ही नहीं जा सकती थोड़ी क्या बात यानी साड़ी ये पाकीज़गी है कि साढ़े लून तक पानी जाना चाहिए लून की जड़ च पानी जाना चाहिए इतने हथ फेरो कच्चा हथ फेरो वालों च वड्डे वालों अच्छी तरह फेरो ताकि जड़ तक पानी चला गया फिर बंदा पाक होकर मसीता जा सकता है। हाँ और जिन पर किसी हालत में भी मस्जिद पे जाने पे पाबंदी ना हो उन पर बहस तू करेगा। मौला बन के भाई आज ये मौला बन के अपने निसाब ही लेना चाहिए जब सादा निसाब हो एक मैं मिसाल दे दिया बड़ी भारी कुरान है ये कानून है ये कानून की किताब है भाई कानून की किताब गड्डी च हो गई ना जब बंदा इशारा क्लास कर गया कानून की किताब गड्डी च पई हो इशारे सारे अंतर लिखा हो कई ने मिनट इशारा बंद रहना तो रुकना है अगर बत्ती बंदी हो किताब नाल की सीट पई हो कानून की बंदा इशारा क्रॉस करता है उनकी किताब का कोई डर हो बोलो किताब का डर हो इशारा क्रॉस क्यों कर वो किताब है नहीं मिलता इशारा क्रॉस कर दो तो दिल करता है तो बंदा हो कि मैं लंदन साहब अति रात को 2-2:30 बजे कोई बंदा नहीं सोते एक मेरे नाम से मैं काम करना जब गया तो इशारा बंद से करो मैं कर कोई गड्डी मैं टोरो सारा पाकिस्तान में दर्ज हो सकता है इशारा बंद कर दे वो मैं इशारा तो कर बंदा तो थोड़ा जैसे कहने लगा ठीक है अपने हिसाब नाल तुसीं ठीक अपने हिसाब नाल वो लगा तुसीं ठीक हो तुहानूं पता कि बंदा कोई भी नहीं इशारा क्रॉस करके एडी भारी उस गल की मेरी सारी मौलवियत मुट्ठी च बंद हो गई वो सच्चा मौलवी साहब करना हकीकत दसां सारा दीन ये है कि बंदा तन्हाई में भी इशारा करा सकता जरूरी नहीं जिथे भी मौका मिले तो तबलीग कर देनी चाहिए उस वक्त तबलीग कर देती हो सकता तन्हाई है बंदा हो रहा है कोई नहीं लेकिन नहीं कर दे कैमरे लगे उसे लगे उसे कैमरे मैं इशारा क्लास किया नहीं थोड़े जमाना आया नहीं अल्लाह के बंदे कैमरे लगे हो ना डर रखी तो है मैं उस शिया तो है जिन्हें 14 कैमरे लगे कानून है कानून की किताब नाल की सीट तो पई होवे ते बंदा इशारा क्रॉस करता है ते पढ़ के किताब लवे नहीं वो दे लो वो जेड़ा ट्रैफिक का सिपाही खड़ा है इसका मतलब है उन किताब का डर नहीं वो डर है ना हाँ इस वास्ते बंदे आते हैं कि जिन्हें इशारे पे खलोते हैं वो सारे टुर जाए किताब ही काफी है कानून नाफिज करने वाले अदालत एक तो भी सिपाही है छड़ पर किताबों का ट्रक ट्रक कानून दिया किताबों के ट्रक च बंदा बाटे उन डर हो जाएगा उठे ही खलोता हुए
ایک بندہ پشاوروں مسئلہ لے کے لاہور تک بھی آ جائے وہ جتھے جتھے اس کلاس کی کرنا نہ کے قانون دیا ساری کتاباں کی ڈگی چ رکھ کہ ڈر گیا تو میں دسی جتھے سپاہی آئے گا وہ بھی آئے. اچھا بندے انہوں بڑے ملے نے ہزاروں بندے ملے نے اسلام آباد کو لے کے کسی کو ڈرے بولو کروڑوں میں مل جائے نہیں ارباں میں مل جائے تو نہیں ڈرتا. یہ کتوں ڈرتا ہے کدے کو جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اپوائنٹمنٹ شد ہے جی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو پھٹنے میں اس ایک تو ڈرتا ہے کروڑا تو نہیں ڈرتا ایک تو ڈرتا ہے. ہم پتا لگے یزید شبیر کو کیوں ڈرتا یزید کروڑوں سے نہیں ڈرتا ایک حسین سے ڈرتا ہے. وہ جانتا تھا یہ کروڑ عوام ہے حسین ایمان سارے واسطے لکھے ہیں کہ تھی 4 شادیاں کر سکتے نہ کرا تو میں اللہ پاک ایک سے گزارا کر دی توفیق عطا آپ ہی نہ ہوا یہ کوئی بہتر ہو کہ بندہ انہیں اچھی زندگی گزارے آمین. اور ایک بھی بہتر ہو کہ حشر میں 70 ہونا وہ ایک کبھی بندہ اللہ نو آ کے کہ میری بیوی کی ہے. یہ میں دعا کرتا ورنہ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا کہ جنت جڑیاں وہ سکا بندیاں تے ہونا مل گیا کلیسا مل گیا تے جڑیاں مستورات نے انہاں فرمایا کہ نیک مستورات نو جنت وچ بھی انشاءاللہ اپنا مرد نصیب ہوگا. اللہ پاک نو دا مرد نصیب کرے گا تے ایک بندہ جڑا کرو تنگی ہوندا ہے وہ بھی جنت ہی ہوے گی یہ ہی ہوے مطلب اپنے حالاتوں واقعات کے مطابق بدلے گا. ایسے اصول اس وقت ہے کہ اس میں 4 شادیاں کی سانوں کی اجازت بولو بولو اس تو بعد ایک وقت جیسی یہ قانون وہ بندے کو دیا ہونا آج سے نیلم بنا لاہور نیلم بنا پاؤں چلے آتے ہیں قانون سارے واسطے برابر ہے جہاں قانون آتا ہے قانون بھی نہیں آتا. کس کے پاس ہے مجلس میں لگا کے نعرہ حیدر سے ہم دیکھتے ہیں اصلی صدر کس کے پاس ہے. میرے عزیز دوستوں بھی اندر سارے واسطے برابر ہے. میں آج توثیق کرتے ہیں جی میرے نوجوان بچے سننا بزرگ سارے جانتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے ان سب کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہے. جو آپس میں پہلے برابر ہے قانون ان کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہے. جب تیرا نصاب بھی ان سے نہیں ملتا تیرا قانون ان کے قانون سے کیسے ملے گا. میں کانفیڈنس دے کے نوجوانوں کو بھیجنے لگا کوئی دے کے نہیں پوری کائنات کے مثال کی نسبت کر رہا ہوں. اہل حدیث مسئلے کے دیوبندی مسئلے کے شیعہ سنی بریلوی کوئی نہ جسے کو پوچھ لو کنیا بیویاں بندہ ایک وقت کر سکتا ہے. 4 لاکھ مولوی قرآن پہ آتے قانون سب کے لیے برابر ہے. کیا یہ 4 کی پابندی حسنین کے نانا پہ بھی ہے؟ بھائی کیا بات ہے میں کیا اللہ بات انہیں سنیا 9 کی کرنی ہے سرکار نے اور 11 کا بھی روایت ہے اور میں کیوں رہا سوچنا دل بھی
ویسے پوچھنا پیا اللہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تو 4 بھی کرے نا ہاں انشاءاللہ ایک اے سی ترے پچھلے پنڈ اسے لائٹ بھی دو اللہ فرمائے جنیاں کرے گا پھنسے گا کیونکہ جب ہمیں 4 کی اجازت دی ہے تو اجر کی پابندی بھی لگائی ہے کہیں 4 ہیں تو 2 کو شکایت ہے کہیں 3 ہیں تو 1 کو شکایت ہے کہیں 2 کی ہیں تو 1 کو شکایت ہے میں نے پیغمبر کو جتنی بھی اجازت دی شکایت بتا کسی نے کی ہو کیونکہ ہم کسی پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس قابل کوئی نہیں ہوتا اگلی گل یہ کہ جب بندہ فوت ہو جائے میں ایک کہا بیٹھا جب اسی فوت ہو جائیے سارا مجموعہ چپ ہو گیا میں ادھر کی مثال چھڑ دیتی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ بیوی دوسرا نکاح کر سکتی تھی جاتے قدر کر دیں جو کر سکتی بڑے کمارے بیٹھے کچھ کرو گیا اتنا میں بہت ہو گیا میری دوسرا نکاح کر سکتا ہوں میں تمہیں آخر تو دوسرا لے حالانکہ تھی بھی بہت ہو گیا بھی دوسرا نکاح کر سکتے ایک تھا میں پریشان دیکھے تو میں مطلب میں پاکستان کی گاڑی میں کرتا اگر ہندوستان سے کوئی بندہ فوت ہو مسلمان وہ بھی انتظاری سکتی ہے پھر بندے اٹھنا یہ موت کو اٹھ ہی رکھی بندیاں کی موت کی مثال دئیے نا تو بندیاں کے رنگ اٹھ جاتے ہیں یہ بندے وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ موت مجھ پہ آ جائے گا میں موت پہ جب مرے گی موت مرے گی یا نہیں مرے یار ساری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی نہیں قانون ہے نا اے قانون آتا کہ ساری بیوی سارے مرن تو بعد بیوہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے قرآن پہ نہیں قرآن جیسے قانون پہ میرا ہاتھ ہے اسے قانون سورہ احزاب میں انہوں نے لکھا ہے محمد کی بیوی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کیڑی زوجہ دنیا پہ چھڑ کے گئے 16-17 سال کی عمر مومنین نو نبی چھڑ گئے اور 100 سال بھی 120 سال بھی ہو گئے فوت ہو سکتی ہے اسے دوسرے بندے نہ نکاح کیوں کیا اس کے جذبات نہیں کیا اس کو حق چھین لیا گیا جو حق چھین لے وہ حق نہیں ہوتا کی سونا ہے جو کسی کا حق چھین لے وہ حق نہیں ہوتا میں کہ اللہ نے کی کتا ہے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا کہ محمد کے ساتھ نکاح کے بعد تم عام عورتیں نہیں رہی ہائے 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 جیڑی نبی نال منسوب ہو جائے وہ عام نہیں اگر وہ ساڑھے جیسی ہوتی ساڑھے مذکورات جیسی ہوتی تو دوجہ نکاح کرتی نہیں نہ ساڑھے جیسی کیوں ساڑھے جیسی نہیں اور نبی ہم جیسا نہیں ہائے ہائے جب پیغمبر ہم جیسا نہیں تو اس کی زوجہ بھی ہماری مذکورات جیسی نہیں پنجابی بولوں کے سوال ہونا میں جیڑی بی بی کسی مرد نال منسوب ہوتی وہ قانوناً منسوب ہوتی جنہیں ساری وہ سسٹر اینڈ لا اور ساری سسٹر ہوتی جی سسٹر ہسپتال والی نہیں اور بہن ہوتی ہے ساری لیکن اپنی بہن ماننا میری بہن ہے تو ساری نال ہوگا تو کوئی پوچھے کون تو میں انہوں کی سسٹر اینڈ لا ہے یعنی قانونی بہن ہے اور ترجمہ کرو جی لاہور والے مگر
یہ مطلب ہے سارے قانونی رشتے ہیں ہے نا. اس ایک کی وجہ تو وہ نہ رہے نہ ہے یہ جی نام منسوب ہوتی ہے نا. اور واحد کائنات میاں بیوی کا رشتہ ہے جہد گنجائش ہے ٹوٹ جان گی. ٹوٹ جان کی گنجائش ہے, طلاق کی گنجائش ہے بولی ہے. قانون ہے, قانون قانون کیا ہے, گنجائش ہے. یہ پھر دوسری شادی کر سکتی ہے نبی بھی نہیں. جی نبی نہ ٹوٹ جان والے قانون نال منسوب ہو جائے وہ بھی یہ شان ہے کہ جن محمد آ کے ہے ہی میرے وچوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسورات بھی گل کرنا سر اٹھاؤ میرے نام. یہ مطلب قانون یہ شادی عورت کر سکتی تو نبی دی عورت. یہ مطلب ساڈا قانون اور ہے نبی کا قانون. قانون ان کے لیے برابر ہوتا ہے جو ہے آپس میں برابر ہوتے ہیں. آخری جملہ ہے ان لوگوں جس پیغمبر کا قانون ہمارے قانون سے نہیں ملتا اس کا خون ہمارے خون سے ملتا. اگر بندے اس قانون کا پتہ لگ جائے تو پھر خون کا پتہ لگ جائے کہ یہ جو خون ضائع کر کے چلنا سے مصطفیٰ کربلا اس کی کا خون ڈلے شبیر کی اللہ جو یا نبی کا خون ہے. میرا بیٹا میرا خون ہے بھی خدا کی قسم ہے انفرادی یہ صرف حسنین شریف ہے جو اللہ فرمائی ما کان محمد آبا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. تم میں سے جن تم کو اللہ نے تم کہا ہے ان میں علی کے بیٹے نہیں آتے. ابنانا ما بنا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ماں نال سی تو چھوٹا ماں کو نہیں سی, باپ نال سی تو بڑا باپ کو نہیں سی. حضرت علی کو حسن نہیں سن, حضرت زہرا کو حسین نہیں سن. ہمیں چھوٹے بچے باہر نکلتے ماما چھوٹ گئے بڑے پیو کی ہوئی نہ ہوتے. چھوٹا بھی نبی کون سی بڑا بھی نبی کون سی. تو نبی کی کہہ رہے سن اب نا اور مجھے ابتر کہنے والوں میں بے اولاد نہیں ہوں, میں ابتر نہیں ہوں. تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہوں. دکھ کی گل ہے آخر واقعی نا صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی نہیں. قرآن پر صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی. اور یہ جگنا چلوائیں نہیں یہ نبی دیا بیٹی ہے. میں دکھ اس گل کا لگتا ہے زہرا کی لاڈلی نے دوویں تعارف کرائی کری ہے. کبھی فرماندے سن میں نبی کی بیٹی ہوں, کبھی فرماندے سن میں علی کی بیٹی ہوں. کتنے کتنے جتنے دو طرفہ پتھر بجتے سن دو طرفہ اتنے بی فرماندی سی لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں. دو طرفہ جنہیں چوکا کے پتھر بجتے سن وہ دو طرفہ نہیں سن, وہ چو طرفہ ہوتے سن. چارے پاسے ہوئی چوک کے چیر میں پتھر بجے میں بیبی نے اپنا تاروں بدلیا قبلہ میرے تعارف ہے کہ میں ٹیچر میں سوں, دوسرے تعارف ہے کہ میں مذاکر ہوں. کسی جگہ تو ایک بندے شیعہ ہوں وہ میری ٹیچر بھی جانتے ہوں. تو میں کہا یار کہ میرے نہ کرو ذرا میرے نال گفتگو اچھے طریقے نال کرو تواڈے پنڈ میں ٹیچر رہ چکا. ٹھیک ہے جب ٹیچر کی گل نہ سنا تو پھر میں اپنا دوسرا تعارف بدلنا ہے. تو میں کہنا یاد کرو ٹیچر نہ سے میں تھوڑی مطلب کا ثابت ہے. یہ مطلب ہے کہ تعارف بدل کا مطلب ہے کہ شاید دوسری گل کا یاد رکھنا جتنے بیٹیاں کی سن میں علی کی بیٹی ہیں اتنے دو طرفوں تو پتھر بجتے سن.
چوک چوں پاسے پتھر بسے گئے نا ادھر بی بی نے اپنے مولا علی والا باپ پر اشارہ بدلیا کہ بی بی فرمایا اللہ نو بنا دو رسول اللہ لوگوں اسی تواڈے رسول دی ہوتے یہ وقت عورت نہیں چاہیے زہرا دیا ناکریاں ویسے میں سمجھنا کہ پھر علی کی بیٹیاں کی افسر سی اللہ زیادہ وزن تے کسی سے بھاگا ہی نہیں یہ مطلب ہے نفوس قدسیہ یہ سارے امتحان دے سکتے سن ہاں ابن زیاد ملعون کا دربار کھچا کھچ بھرے ہے اور انہیں درباروں میں کیڑے بڑے قبیلیاں کے سردار ہوتے سن انہوں نے باقاعدہ رہن واسطے جگہ دیتی جاتی بڑے بڑے قبیلیاں کے سردار بیٹھے سن لوگ جمع سن کہ وہ بی بی دربار چاہیے جی اپنے گھروں نکل کے تھوڑے پاس اگر تسی مدینے گیا کہ اصحاب صفا کا چبوترا نے اصحاب صفا کا چبوترا روزہ رسول کے نام ہے بالکل جتنے اصحاب صفا پہ گزا انہیں اگلے پاس ظاہرہ کا کارڈ اس زمانے سے بابا جبریل نہیں اس پاس جب وہ مدینے گیا بابا جبریل جا کے بیٹھا وہ جب تو بقی کی طرف بابا جبریل ہے اور بابا جبریل ہو گئے جتنے جبریل آ کے اجازت کرے تو جناب سیدہ کا دربار اتوں نکل کے قبر رسول کی نہیں جتنے عظیم بیٹھے انہیں فاصل ہو گیا سامنے اتوں بی بی نکل کے نانے کی قبر سے جانا چاہیے اپنے بھائیوں آخر شبیر کے شبر امام حسن حسین کہ بابا جان آخو کوئی اجازت دیں میں کسی کے نانے کی قبر سے جانا چاہتا سنیا حیران ہو گئے مولا نے فرمایا میری بیٹی نواز اندھیریاں راتوں کا انتظار کر آخری کہہ راتوں کہ چند نہیں ہوگا انہیں راتوں میں لے کے جاؤں گا راتوں کا رہے بی بی پاک نے فرمایا بابا ٹھیک ہے وہ جو اندھیریاں راتوں شروع ہو گئے تو بی بی آ کے پھر شبیر کے شبر بابا جان پوچھو کہ کتنے جانا ہے یعنی راتیں شروع ہو گئی یعنی کہ بچانے رہ گئے کہ میرے مولا تیری عزت شرافت کو صدقے میرے مولا فرماتے ہیں اور میری بیٹی کو آگو کہ تارے موجود ہیں تھوڑے لوگ بھی تارے ہیں کہ جتنے بدل بن جائیں گے نا پوری طرح تارے بھی غائب ہو جائیں گے چل نہیں بدل بن جائیں گے مدینہ کی ادھر میں کھڑا جائے اندھیرا ہو گیا اسی انتظام کا رہتے ہو میرے پیر علی کا پتہ نہیں کنیا حرمت والی بھی نہیں ہے ہوتے رات آگے جتن دھیری رات سی سیاہ بدل چھا گئے کہ حضرت علی کے پیچھے دور بھرا نال پہنا نو لے کے نکلے راج بازار کوئی نہیں آئے کہ نہیں آئیے میں کہنا راج دکان کوئی نہیں راج بندہ کوئی نہیں ایسو مسجد جو گزرنا سی کہ ایتھے قبر رسول سی جو مسجد میرے مولا نے قدم رکھیا نا بلا مبالغہ جملے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی آواز دامن پھڑ کے وہ جو دیوے پہ بلتے سن مسجد ہے وہ دامن کے ہوا ڈالنا اس کپڑے کی ہوا میں بجھانے شروع کی تھے حسنین شریف ہے میں آ گیا بابا بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے فرمایا میرے بیٹے مسجد کے گھر میں تہجد واسطے کوئی بھی نمازی آ سکتا ہے میں سوچنا کسی نمازی کی نظر میری بیٹی کے چہرے پہ نہیں چادر پہ نہ پہ جائے اور دسا کیوں پٹنے کیوں ماتم کر رہے ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا جن بھی آ سکتے ہیں ملائکہ جس شریف اشرف انسان نے اپنے دنیا کا پردہ تہجد گزارا کو بھی کرایا وہ تیب نے زیاد کے سامنے آئے صدقے بھائی تھوڑی اکھ تھی نہ رو گئے کسی اور گانے اور وہی کچھ بڑا پڑھنے لگا جب اس حضرت امام حسین کی شان سے بکواس کی تھی اور توحید کے عقیدے سے حملہ کیا ایتھے بی بی بولی ہے جنہوں پیو سائد نہ سی بی بی ایک دم حضرت فضا نے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جا کو اماں حضرت فضا نے فرمایا ایک مہربانی کر یا اماں نا یا میں نے ٹکڑے ہو جانتے ہیں بی بی تو رات نو قبر رسول سے جاندی ہے چٹا دینے سر تے چادر کوئی نہیں بالا نے چھپڑتا بنائے ملک ملک دے بندے بیٹھے نے قبیلیاں کے سردار تے دنیا میں پیچھے ہو جا جنہ کو میرا پردہ ہے ہی تے رہن دیو بی بی فرمایا اماں پیچھے ہو جا میرا مقصد برباد ہو رہے
بی بی فضا پھر حکم سن کے سائڈ سے ہونا سی نا سائڈ سے بی بی فضا ہوئی ہے یہ پیو نال تھوڑا بولن والی بی بی اچھی بول کے فرمایا اس وقت آیا کھڑا ہوئے وہ زندہ اس وقت چپ لیکن فکریاں نال بن گئے پہچانے جانے نفلہ نال نہیں بی بی کو نفلہ کیا اس وقت چپ ہویا ایسی چپ ہوئی دربار یہ لگتا ہے کہ میں سا بھی کوئی نہیں رہے بلکہ ایک لفظ نے پڑھی کہ بازار سے گزرنا پڑے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئے جو ہر شخص چپ ہوئی ہے نا کوئی نہیں بول سکتا سی ولایت ولیت العظمات پڑھ اور تھوڑے بندہ اٹھیا ضعیف آدمی نال دے پوترا سی یا پوتری چھوٹی بچہ سے چھوٹا ہوئے نا وہ بچے کا ہاتھ پڑا سی نبی نے اور دو ہاتھ پھیلائے پھیلا کے دل لگا ہے نا علی ابن ابی علی بول گئے بندہ کیا عبداللہ ابن عفیف 21 سال ہوئے نے علی علیہ السلام میں شہادت پائی وہ اس دربار چلی کو تھزدہ ہو گیا کہ لگا میں نے کوئی بندہ پران دی کوشش نہ کرے میں جمل مولا کا ساتھی میں شفیر مولا کا ساتھی میں مولا کے خطبے مسجد بھی سنے نے اونٹا کے پوچھنا پہ بھی سنے نے کوئی بندہ پران دی کوشش نہ کرے رب کعبہ کی قسم لہجہ علی کا ہے یہ بولنے والے کی گانے سے رو علی ابن ابی طالب ہے مینو علم علی موجود نہیں مینو جلدی جلدی دسو یہ بولنے والا کی علی کا بیٹا ہے انہیں کہنا نہیں بھتیجے انہیں کہنا نہیں کوئی پوتر کوئی نواز صاحب والا نہیں تھا کہنے لگے نہیں کوئی کہنے لگا 10 دن نہیں بندے چپ سر جگر میں ہاتھ رکھنا کون کھلوتا جنہا پوترا جنہا کا پوتری اس کرتا کھچ کے نہ باپے دا دیو سا کہ باپا مرد نہیں عورت بول رہے کہنے لگا تینے نگل کر دے ہو اسے عورت میں دے بھی حیدر نہ لے جاؤ بس کہنا سی پریشان ہو گیا پتہ نہیں تھوڑی میری یہ حالت ہے جو کہ سارے جذبات نے آنسو آئے ہیں پتہ نہیں ہوتی میری خطابت کمزور کہ میں دساں عبداللہ کی حالت ہوئی ہو جب ایک بندے کان کو منہ کر کے رکھا حاضر ہی زینب بنت اے جی بول رہی ہے نا اس وقت علی کی بیٹی زینب خدا کی قسم بندے کو مارن لگ گیا کہنے لگا بکواس نہ کرو اے ابن زیاد دربار کوئی مولا علی پردہ بیٹی جب دیکھا تو اٹھا پیو دا شیعہ بی بی فرماتی اماں رابنا بندے جائے نا فضا نے بی بی جملہ آکھیا کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیاں میرے پیو دیا شیعہ میرے ابیرہ دیا ہم کرتا خاتم ہو گئی تیری قریبی فرماتے نے چاچا میں زینب تیرے میرے بی بی فرماتے میں زینب تیری اونچی اولاد ہے صدق امامی لوگوں میرا امام سچا تھا اور سچا ہے کسی کہ علی کی صداقت سے بے وقت لانے کیوں نہ آیا اور جگہ میں بے وقت نہیں آیا میری یہ کاکھ جنگیں زمن ضائع ہوئی ترکی جنگیں صفی میں ضائع ہوئی تو میں مولا علی کے منتہ کرتا رہا کہ تم معجز امام بھی ہے اللہ کا بھلی بھی ہے اللہ نے بلائے عطا کی تھی ایک باری میری آنکھا واپس کرا کہ میں دوبارہ جنگ کرا تیرے پیر میں چمکے اللہ میں ہوں چیتا پہ آؤں ہے جدوں میں مولا علی کو بتانا میری آنکھا ٹھیک ہو جان گیا میرا مولا میں نال لا کے آنگا سی نبی نہیں لاؤ چکا ہے فرماتے ہیں یا علی میں بہت اچھا رہا نہ میری پنائی ہے نہ میں دیکھا ایسے ظاہر بھی نہیں آئی حضرات تشریف رکھیے تشریف لا رہے ہیں بی بی سکینہ کا سلام پیش کرنے کے لیے جناب احسن عباس صاحب اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب جناب ذاکر حسن رضا ہاشم آپ کبیر والا اور ٹھیک 10:40 پر جناب شہنشاہ مصائب وسیم عباس بلوچ صاحب اور اختتام پر